بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امام مسجد کے فنڈ کے حوالے سے آج یہ ہماری چھٹی ویڈیو ہے۔ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے اور اس سیریز کی چھٹی قسط آج آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے 5 ویڈیوز کے اندر ہم نے امام مسجد کے فنڈ کے حوالے سے بہت ساری اہم معلومات دی ہیں۔ اگر آپ ہمارے مستقل سبسکرائبر ہیں تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوں گی، اگر مستقل نہیں ہیں تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی معلومات کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوگا اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا اگر آپ امام مسجد ہیں تو۔ آج ہم اس امام مسجد فنڈ کی سیریز کی چھٹی ویڈیو آپ کے سامنے لا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم 10 ایسی وجوہات بیان کریں گے جو کہ بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ گروپ کے اندر، فیس بک کے اوپر اور اسی طرح باقی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے بہت ہی زیادہ گردش کر رہی ہیں، اور وہ افواہیں جو ہیں ان کے اندر صداقت کچھ نہیں ہے، کچھ تو ادھوری ہیں اور کچھ بالکل من گڑت ہیں۔ آج ہم ان 10 افواہوں سے پردہ اٹھائیں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے، اگر ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی اچھی اور سچی خبریں گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، چلتے ہیں ان افواہوں کی طرف، جن میں پہلی افواہ جو پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ یہ ہے کہ فنڈ تو جاری ہو گیا، اس لیے آج ہی سب کو اکاؤنٹ میں رقم آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فنڈ جاری ہو گیا تو آج ہی رقم ہمارے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے گی، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جیسے ہی فنڈ جاری ہوتا ہے تو اسی وقت رقم اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ فنڈ جاری ہونا اور مستحق کے اکاؤنٹ میں ایک ہی دن میں رقم آ جانا یہ ایک بات نہیں ہے۔ ادائیگی میں انتظامی مراحل ہوتے ہیں اور ان انتظامی مراحل سے گزرنا یہ ضروری ہے، تو اس کے اندر تھوڑا سا وقت لگتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر رقم آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی ہے۔ تو ایک افواہ یہ ہے۔ دوسری، صرف چند مخصوص اضلاع کو رقم ملے گی۔ ایک تو یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ تمام ضلعوں کو یہ رقم نہیں ملے گی، بلکہ مخصوص چند اضلاع ہیں جن کو یہ رقم دی جائے گی، تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اصل بات کیا ہے، اس بارے میں ایک ایسی کوئی عمومی سرکاری ہدایت سامنے نہیں آئی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ صرف چند ضلعوں کے اندر یہ فنڈ جاری کیا جائے گا، یا اس اسکیم کے اندر چند ضلع شامل ہیں باقی نہیں ہے۔ ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ یہ ادائیگیاں جو ہے یہ تمام پنجاب کے ضلعوں کے اندر یہ کی جائیں گی، لیکن مرحلہ وار ہوں گی، اکٹھی ہونا ممکن نہیں ہے۔ افواہ نمبر 3، جس کے اکاؤنٹ میں ابھی رقم نہیں آئی اس کا نام لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ کئی لوگوں کے اکاؤنٹ میں ابھی تک رقم نہیں آئی تو سب کے نام اکاؤنٹ سے نکال دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ صرف تاخیر سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ آپ کا نام ہی لسٹ سے غائب ہو گیا، نہیں۔ ادائیگیوں میں وقت لگنا یہ انتظامی امور ہیں، ان میں وقت لگ جاتا ہے، تو یہ افواہ غلط ہے کہ آپ کا نام لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ افواہ نمبر 4، اعزازیہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز میں نے بھی دیکھی جو کہہ رہے ہیں کہ اعزازیہ بند ہو گیا، اب نہیں ملے گا، بس یہ چند دنوں کے لیے تھا۔ تو اس کو اب ایک قانونی حیثیت مل گئی ہے اعزازیہ اسکیم کو، جو کہ پہلے اس کو حاصل نہیں تھی، تو اب یہ مستقل جو اسکیم ہے یہ چلے گی۔ تو یہ اعزازیہ ہمیشہ بند ہو گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کسی پالیسی میں تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا اعلان متعلقہ سرکاری ادارے کرتے ہیں، سوشل میڈیا اس کو بند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے پاس یہ طاقت ہے۔ افواہ نمبر 5، ہر وائرل لسٹ سرکاری لسٹ ہوتی ہے۔ یہ بھی افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ جو بھی وائرل ہوگی لسٹ وہ سرکاری ہوگی۔ کسی بھی وائرل فہرست کو سرکاری قرار دینے سے پہلے اس کے ماخذ کی تصدیق ضروری ہے۔
یہ نہیں بھائی جو چیز وائرل ہوگی وہ سرکاری ہوگی۔ افواہ نمبر 6، ہر امام مسجد کو ایک جیسی تاریخ پر ادائیگی ہوگی، یہ بات غلط ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کمنٹ مجھے بھی ملے ہیں کہ جناب سرکاری لوگ کتنے ہیں جن کو تنخواہیں ایک ہی دن مل جاتی ہیں جو باقی اداروں کے اندر کام کرتے ہیں، تو امام مسجد تو بہت کم ہے، ان کو ایک دن میں کیوں نہیں مل سکتی؟ تو یہ بات غلط ہے۔ ابھی یہ نئی نئی اسکیم ہے، اس کے اندر بہت سارے مراحل ابھی رہتے ہیں۔ ابھی تک تو بہت سارے امام مسجد صاحبان کو اس اسکیم کے اندر شامل ہی نہیں کیا گیا۔ بہت ساروں نے درخواستیں دی ہیں، ان کی درخواستیں بھی چلے گئی، رجسٹریشن بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن ابھی کارڈ نہیں ملا۔ تو یہ نئی اسکیم ہے، اس کے اندر ابھی تک وقت لگے گا، تو اس لیے ایک ایک ضلع کو یہ مرحلہ وار دیں گے، تو ایک ہی تاریخ میں دینا ابھی تک ممکن نہیں ہے۔ افواہ نمبر 7، واٹس ایپ پر آنے والا میسج درست ہوتا ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ واٹس ایپ پیغامات کو صرف اسی صورت میں معتبر سمجھیں جب اس کی تصدیق سرکاری ذرائع سے ہو۔ سرکاری ذرائع سے تصدیق نہیں ہوتی تو یہ بھی کوئی قابل قبول بات نہیں ہے۔ افواہ نمبر 8، یوٹیوب پر جو بھی تاریخ بتائی جائے وہ حتمی ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ سوشل میڈیا جو بھی پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر جب تک کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوگی اس وقت تک وہ خبر سچائی پر مبنی نہیں ہوگی۔ افواہ نمبر 9، اگر کسی اور ضلع میں رقم آئے گی تو میرے ضلع میں بھی لازماً اسی دن آئے گی، یہ بھی غلط ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا مرحلہ وار یہ جو ہے وہ نظام چلے گا۔ افواہ نمبر 10، اب مزید کسی اپ ڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ساری معلومات مکمل ہو چکی ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ مجھے بھی بہت سارے امام مسجد صاحبان نے بھی میسج کیا ہے کہ ویریفیکیشن تو ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہر ویڈیو میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب دوبارہ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے۔ یہ تو بھائی یہ ایک اسکیم ہے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ ہر سرکاری اسکیم کے اندر جو ہے وہ نئی چیزیں شامل ہوتی ہیں، اپ ڈیٹ ہوتی ہے، تو اس کے اندر نئی چیزیں جب شامل ہوتی ہیں تو پھر اس کے اوپر وقت لگتا ہے، اس کے جانچ پڑتال ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے اندر بھی کچھ چیزیں نئی شامل کی گئی ہیں، اس لیے اس کے اوپر بھی کچھ وقت لگے گا، چیزیں اپ ڈیٹ ہوں گی، معلومات دوبارہ وہ اکٹھی کریں گے، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ تو یہ 10 افواہیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ افواہیں پھیلا رہے تھے، تو اب آخر میں آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ امام مسجد ہیں تو آپ نے اپنے ضلع کا نام لکھنا ہے کمنٹ کے اندر، اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو رقم ملی ہے یا نہیں ملی۔ انشاءاللہ آپ کے ضلع کی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی تو ہم معلومات حاصل کر کے آپ کو آگاہ ضرور کریں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔